ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی میں شمشیر نے شیرو کے ساتھ مل کر دلاور صاحب کو جیل بھیجنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ دوسری جانب عاصم بھی ندا کے ساتھ کچھ خوش نہیں ہے۔ آنے والی ایپیسوڈ میں آپ سبھی دوست دیکھیں گے کہ دلاور صاحب کو ہر چال ناکام ہو چکی ہے۔ جس طرح اس نے سوچا تھا کہ اس بار وہ مہک کو مار کر اپنے بیٹے کو گھر واپس لے کر آ جائے گا۔ شیرو جب شمشیر کے گھر آتا ہے تو وہ مہک اور شمشیر کے اوپر پستول تان لیتا ہے اور پھر پستول نیچے کر دیتا ہے اور وہ شمشیر کے ساتھ بیٹھ کر بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جو پہلے بھی ہوا تھا وہ بابا صاحب نے ہی کروایا تھا۔ اور یہ سن کر شمشیر کو دلاور صاحب پر بہت غصہ آتا ہے تو شمشیر شیرو کو کہتا ہے کہ کیا آپ کو بھی یہاں بابا صاحب نے بھیجا ہے؟ تو آگے سے شیرو کہتا ہے کہ ہاں، مجھے بابا صاحب نے ہی بھیجا ہے۔ تو تم بابا صاحب کے خلاف گواہی دو گے؟ کیا دوں گا۔ شمشیر آخرکار شیرو کو اپنی طرف کر ہی لیتا ہے اور شمشیر شیرو کو کہتا ہے کہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس بار آپ کے ساتھ ہوں میں۔ شیرو شمشیر کو کہتا ہے کہ اب مجھے جانا ہوگا، باہر پولیس کھڑی ہے اور پولیس بھی بابا صاحب کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ یہ کہنا ہی تھا کہ باہر سے دروازہ نوک ہوتا ہے اور پولیس گھر کے اندر داخل ہو جاتی ہے۔ پولیس ادھر ادھر شیرو کو ڈھونڈنے لگ جاتی ہے اور پولیس کو شیرو تو کیا، گھر پر شمشیر اور مہک بھی نہیں ملتے ہیں۔ وہ شیرو کے ساتھ غائب ہوتے ہیں اور پولیس وہاں سے خالی ہاتھ ہی واپس نکل جاتی ہے۔ دوسری جانب دلاور صاحب بھی انتظار کر رہے ہیں کہ کب مہک کی موت کی خبر آئے گی، لیکن اس سے ایچ او صاحب اسے کال کر کے کہتا ہے کہ شیرو بھاگ گیا ہے اور وہ دلاور صاحب کے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ دلاور صاحب ایس ایچ او کو کہتا ہے کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوگی تم پر بھروسہ کر کے۔ ایس ایچ او کہتا ہے کہ مجھے ایک اور موقع دو نواب صاحب۔ دلاور صاحب کہتا ہے کہ اب اگر شیرو نہ ملانا تو میں آپ کی ایسی جگہ ٹرانسفر کر دوں گا کہ جہاں سے آپ کی لاش بھی لانا مشکل ہو جائے گی۔ دوسری طرف مہک بہت زیادہ ڈر چکی ہے اور وہ شمشیر کے کندھے پر سر رکھ کر کہتی ہے کہ شمشیر میں تمہیں کونا نہیں چاہتی، اور مہک بہت زیادہ ڈر چکی ہے۔ لیکن شمشیر کہتا ہے کہ میں بابا صاحب کے پاس خود جاؤں گا اور اسے صاف صاف کہوں گا کہ اگر آپ نے مہک کو نقصان پہنچایا تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ دوسری جانب ندا نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ دوبارہ سے کالج جائے گی۔ وہ تیار ہو کر عاصم کو کہتی ہے کہ مجھے بھی کالج چھوڑ دو، لیکن عاصم جو کہ ندا سے بہت زیادہ ناراض ہے اسے پیسے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ رکشے میں چلی جانا۔ دوسری جانب شمشیر بھی بابا صاحب کے پاس پہنچ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ بابا صاحب، آپ کو تو پتہ ہے کہ میں مہک سے کتنی محبت کرتا ہوں اور اس محبت میں کسی بھی پاگل پن کی حد تک جا سکتا ہوں۔ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس بار اگر مہک کو کوئی نقصان پہنچا تو تم بھی زندگی بھر نقصان اٹھاتے رہو گے۔ شمشیر یہ کہتا ہے لیکن بابا صاحب آگے سے چپ ہوتے ہیں۔ بابا صاحب آخر کہتے ہی تو کیا کہتے شمشیر کو، کیونکہ یہ سب تو بابا صاحب نے ہی کروایا تھا۔ وہ شمشیر کے کسی بھی بات کا جواب نہیں دے رہے ہوتے ہیں۔ اگلی صبح مہک تیار ہو جاتی ہے اور شمشیر اسے آفس چھوڑ کر خود ساحل پر بیٹھ جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ مہک کو بابا صاحب سے کیسے بچایا جائے۔ لیکن شمشیر فیصلہ کرتا ہے کہ اس بار وہ کورٹ جائے گا اور گواہ کو بھی عدالت کے سامنے پیش کرے گا کہ بابا صاحب نے کئی بار مہک کے اوپر قاتلانہ حملے کروائے۔ مہک جب آفس کے اندر جاتی ہے تو پیچھے سے عاصم مہک کو آواز دیتا ہے، لیکن مہک عاصم کو خوب ڈانٹ دیتی ہے کہ آئندہ میرے سامنے آنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ عاصم کہتا ہے کہ آپ کے ساتھ ندا نے بدتمیزی کی، میں اس کے لیے آپ سے معافی مانگتا ہوں، تمہیں سمجھ نہیں آ رہا کیا؟ میرا پیچھا چھوڑ دو۔ اس پر آگے سے شمشیر بھی آ جاتا ہے اور وہ عاصم کو کہتا ہے کہ اگر تم نے مہک کو دوبارہ تنگ کرنے کی کوشش کی تو میں تمہاری دونوں ٹانگیں توڑ دوں گا۔ آگے سے عاصم کچھ بھی نہیں کہتا اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور شمشیر بھی چلا جاتا ہے اور مہک آفس چلی جاتی ہے۔ لیکن کون کون چاہتا ہے کہ دلاور صاحب اور شیرو کو ان کی کیے کی سزا ملے، مہک اور شمشیر ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کے بٹن کو ضرور دبائیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔